آپ دن میں 5 وقت جس جانب رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ کعبہ۔ کعبے کا مطلب جا کر لغت میں دیکھیے گا، کعبہ کہتے ہیں بلند جگہ کو۔ کعبہ کسے کہتے ہیں؟ بلند جگہ کو۔ قرآن مجید میں بھی جو وضو کی آیت ہے وہ کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پاؤں کا مسح کر لو پاؤں کی اٹھی ہوئی اونچی جگہ تک۔ تو کعبہ کہتے ہیں بلند جگہ کو۔ اور اگر کسی نے مکہ میں کعبہ دیکھ رکھا ہے تو آپ کو یقیناً اس بات کا اندازہ ہوگا کہ پورے مکے میں سب سے گہری جگہ پہ کعبہ ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ پورے مکے میں سب سے گہری جگہ پر کعبہ ہے۔ چاروں جانب اونچی اونچی پہاڑیوں کی چوٹیاں، درمیان میں کعبہ۔ بارش ہو جائے تو پانی جہاں کا رخ کرتا ہے وہ کعبہ۔ میں طواف کر رہا تھا اور طواف کرتے کرتے میرے ایک پڑھے لکھے دوست نے مجھ سے پوچھا کہ حضور اس گھر کا نام کعبہ ہے، کعبہ کہتے ہیں بلندی کو، تو اسے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھنے والوں سے کعبے کے مالک کی کبھی بنی ہی نہیں۔ سلامت رہے، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ تھا جی، زندگی دراز جی، زندگی دراز ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اگر بلند اس کا معنی ہے تو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا پہاڑ کی چوٹی پہ اگر ہوتا تو صرف مکانی طور پر مکان بلند ہے اس لیے اس کا نام بلند ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر ہے اس لیے بلند ہے۔ کہا پھر پستی میں ہو کر، سب سے گہرائی میں ہو کر پھر کیوں بلند ہے؟ میں نے کہا اس میں جو اترا ہے وہ اتنا بلند ہے۔ ہائے ہائے جیو مل کے آخری بندے، حیدری، وہ اتنا بلند ہے کہ اس کے آنے نے اسے بھی بلند بنا دیا ہے۔ ہاں ہاں، وہ یہاں آنے سے بلند نہیں ہوا، اس کے آنے سے یہ بلند۔ برادران اہل سنت کے ایک امام ہے، امام النسائی، توجہ ہے حضرات کی، انہوں نے امیر المومنین کے فضائل پر ایک کتاب لکھی ہے مناقب علی کے نام سے، توجہ ہے، پریشان ہو گیا بابا۔ وہ جن کی سنن نسائی ہے ان کی امیر المومنین علیہ السلام کے مناقب پر ایک پوری کتاب موجود ہے۔ اس کے مقدمے میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے لکھتے لکھتے یہ کہا کہ دنیا والے یہ نہ سمجھیں کہ کعبے میں آنے سے علی کی عزت میں اضافہ ہوا۔ توجہ توجہ، اذان باتوں، اہل سنت شخصیت ہے۔ خصائص علی، کتاب کا نام ذہن میں رہے، خصائص علی۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ کعبے میں آنے سے علی کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے، اور لطف عجیب اگر کوئی سمجھ سکے اس بات کو، صرف علی کا معاملہ نہیں، انہوں نے کہا کعبے میں آنے سے علی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا۔ انہوں نے فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ خاندان زمان و مکان سے عزت لیتا نہیں، زمان و مکان کو عزت عطا کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت دیتا ہوں مل کے۔ تو اللہ کے گھر کو بھی عزت ملتی ہے اگر علی کے نام ہو جائے۔ ہائے ہائے، اللہ کا گھر بھی باوجی عزت دار ہوتا ہے اگر علی کے نام ہو جائے۔ اللہ کا گھر بھی تو پھر اللہ کی دی ہوئی جان بھی تب عزت دار ہوتی ہے جب علی کے نام ہو جائے۔ اللہ کا دیا ہوا مال بھی تب عزت دار ہوتا ہے کہ جب علی کے نام ہو جائے۔ تو اب بس یہیں پہ مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ اگر بندہ اپنی جان اور مال ذاکر صاحب نام کر دے علی کے تو خدا خرید لیتا ہے جنت کے بدلے میں۔ بندہ جان اور مال علی کے نام کر دے تو خدا خریدار بن جاتا ہے جنت کے بدلے میں۔ عزیزان محترم، اب بندوں سے تو، مومنین سے تو وہ جان اور مال خرید رہا ہے جنت کے بدلے میں، تو اب اگر اسے خریدنی پڑ جائے مومن کی نہیں امیر المومنین کی جان، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، جو میرے ساتھ شامل ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے، جو قدم بقدم سفر کر رہے ہیں،
توجہ، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. میں نے ابھی بڑی خریداریاں اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرنی ہے. مومنین سے خریداری ہے ملک صاحب جنت کے بدلے. بڑی چیز ہے جنت. مومنین سے تو لے لی جان اور مال جنت کے بدلے میں. اب امیر المومنین سے اگر خریدے تو جنت تو دے بیٹھا، اب امیر المومنین سے خریدنی ہے تو کیسے خریدے؟ چلے پھر ایک جملہ بدل کے کہتا ہوں کیونکہ آپ سارے میرے ساتھ شامل ہیں. کیوں ملک صاحب چلے گئے نہیں آئے تھے ہی؟ ایک درود پڑھیں آل محمد کی ذات کرام. مومنین سے خرید رہا ہے جنت کے بدلے. امیر المومنین سے خریدے تو کس بدلے؟ جملہ بدل کے کہتا ہوں، مومنین سے خرید رہا ہے جنت کے بدلے جس کو پہلے ہی قسیم النار والجنہ بنایا ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. جو پہلے ہی قسیم النار والجنہ ہے، اب اگر اس سے خریدے تو کس بدلے میں؟ تو اب جب خدا نے خریداری یہاں سے کرنی ہے، علی کے نام کر دو تو اتنی قیمت مل جاتی ہے، تو اب اگر علی سے خریدنے جا رہا ہے تو پھر کس قیمت پہ خریدے گا؟ اور ایک دن علی بھی میدان میں اپنی جان لے کے آ گیا کہ میرے اللہ، میرے چاہنے والوں سے تو جنت کے بدلے خرید لی، اب میں لے آیا. ہائے ہائے. چلے میں خود لطف لے رہا ہوں آج. اگر آپ میرے ساتھ شامل ہیں، ہر چیز کا ایک بازار لگتا ہے، بیچنے کے لیے بازار لگتا ہے. میری اور آپ کی جان اور مال کے لیے یہ دنیا بازار تھی. خدا خریدار بن کے آیا تھا. علی نے بستر رسالت کو بازار بنایا. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ہاں ہاں، توجہ نہیں فرمائی آپ نے. علی نے صاحب معراج کی آرام گاہ کو، ہائے ہائے اللہ اکبر، بازار بنایا اور اس پر جان سجائی. یار خدا را میرا ساتھ دے، میں خود کسی جگہ پہ سفر کر رہا ہوں. ہاں، صاحب معراج کے بستر کو بازار بنا کے، اور پھر یہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، علی نے اپنی جان سجائی نہیں، جان خدا نے علی کی جان سجائی. ہائے ہائے ہائے، محبوب خدا نے اس جان کو سجایا اور اب خدا نے خریداری کرنی ہے. جو مومن سے جنت کے بدلے خرید رہا تھا، اب خدا نے پوری کائنات میں اپنی نگاہ دوڑائی تو کوئی چیز ایسی نظر نہ آئی کہ جسے علی کی جان کے بدلے میں قیمت کے طور پہ دیا جا سکے. بس آخر میں یہ کہہ رہا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. علی تو جان بیچنے آیا ہے نا، کائنات میں تیری جان کی قیمت اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتی کہ میں اپنی مرضیاں تجھے دے رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. اللہ اکبر. جیو یا علی، آخری بندے تک دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری. سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. تیری جان علی خریدوں گا اپنی رضا کے بدلے میں. توجہ نہیں فرمائی. اور چلے مجھ سے سبقت اللسانی ہوئی، رضا کے بدلے نہیں، رضاؤں کے بدلے میں. ہاں، مرضات، تمام مرضیاں، تمام رضائیں، تمام رضائیں تیری جان کے بدلے میں. اور اب یہاں اگر آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں نا، تو جو اب علی کو اللہ اپنی رضا عطا نہیں کر رہا. فقیر کے ساتھ تھوڑا سا عرفان کا سفر کرنا پڑتا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں تجھے عطا کر رہا ہوں. یہاں پہ پھر وہی اشتراک کا، خریداری کا لفظ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي. توجہ ہے، اشترا ہے، خریداری ہے. علی نے مانگی نہیں، علی نے خریدی ہے. میں ایک جملہ اپنے دوستوں کے سامنے کہہ دوں. پچھلے دنوں ایک بڑا شور مچا تھا میڈیا پر بھی اور کبھی کبھی ہمارے ممبروں پر بھی کہ علی کو بھی رضی اللہ کہہ دیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، فلاں بھی رضی اللہ، فلاں بھی رضی اللہ. رضی اللہ کا کیا معنی ہے؟ اے میرے اللہ اس سے راضی ہو جا، اے میرے اللہ اس سے راضی ہو جا. میں جملہ بدل کے کہوں، جو رضا مانگیں وہ رضی اللہ ہیں، جو خریدیں وہ علیہ السلام ہیں. اللہ اکبر. ہاں، علی رضا مانگنے والے نہیں، ہاں خرید رہے ہیں. توجہ، نفس بکا
رضا خریدی گئی. اور اب سارے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں خرید و فروخت بہت چلتی ہے, ٹھیک ہے, توجہ فرمائیے گا, یہ ہماری زمین کی خرید و فروخت تو نہیں ہے کہ کئی دفعہ ہو جائے, یہیں پہ تو ایک ہی ہے, ٹھیک, کیونکہ خریدار خدا ہے, بیچنے والا علی ہے. اور خرید کس کے بدلے لی؟ رضا کے بدلے. تو اب علی نے رضا خرید لی. علی نے رضا, جو خرید لیتا ہے وہ مالک ہو جاتا ہے. ہائے ہائے, جو خرید لیتا ہے, ہاں آپ جب کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں تو قبضہ دیتے ہیں نا, ٹھیک, جب اس کا قبضہ ہے تو اب وہ مالک ہو گیا. جب وہ مالک ہو گیا تو اب اس کی مرضی ہے, جیسے چاہے استعمال کرے. پریشان نہیں فرما رہے آپ. میں آپ سے زمین خرید لوں, میری ہو گئی, تو اب میں چاہے تو اس پہ گھر بناؤں, چاہے تو اس پہ کاشتکاری کروں. میرے لیے کوئی ضروری ہے میں آپ سے پوچھوں کہ میں کیا کروں؟ ہائے ہائے, نہیں توجہ فرما رہے. وہ جو میری گئی, خرید جو میں نے لی, تو اب جیسے چاہے میں اسے استعمال کروں. علی نے رضا خرید لی ہے. ہائے ہائے, نہیں چلے, اب علی کی مرضی ہے. میں آپ کے سامنے جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. چلے یوں سمجھے کہ آپ سارے زمانے میں جو کوئی کام ہوتا ہے نا, آپ کسی کے سامنے اپنے کام کا تذکرہ کرے تو وہ کہتا ہے اللہ کی رضا. مجھے بیٹا ملا ہے, اللہ کی رضا, تجھے بیٹا عطا ہوا, توجہ ہے. مجھے مال و دولت ملا, اللہ کی رضا ہے, اس کا کرم ہے, تمہیں مال و دولت مل گیا. کسی کی زندگی چلی بھی جائے تو اس پہ بھی جب آپ تعزیت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا ہے. سارے جہان میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے, اور اللہ کی رضا کے مالک کو علی کہا جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں, اللہ کی رضا کے مالک کو علی کہا جاتا ہے. اس لیے سارے جہان میں پتا بھی حرکت نہیں کرتا جب تک کہ علی کی مرضی شامل نہ ہو جائے. ہاں, کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ علی کی مرضی شامل نہ ہو جائے. اور لے یہاں پہ اب دیکھیں نا, میں پتہ نہیں, اللہ کرے کہ میں یہ بات سمجھا سکوں اور جس منزل پر میں ہوں میں اپنے سننے والوں کو اس منزل پر لے جا سکوں, آپ میرے ساتھ اس پہ شامل ہو جائیں, کیونکہ یہ گھرانہ بھی خدا مزاج ہے. توجہ 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 اذان محترم, یہ گھرانہ بھی کیا ہے؟ خدا مزاج ہے. خدا مزاج گھرانہ. اور خدا کا مزاج کیا ہے؟ اسی آیت کے شروع میں خدا کا مزاج تھا, دی بھی خود تھی, خرید بھی خود رہا تھا. توجہ نہیں فرما رہے, مزاج دیکھ رہے ہیں. یہ گھرانہ بھی کیا ہے؟ خدا مزاج ہے. اب علی نے رضا خرید بھی لی, اور خرید کے بھی زندگی ایسے بسر کر رہا ہے کہ وہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, یہ تو اس کے سوا چاہتا ہی کچھ نہیں جو میں چاہ رہا. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, اللہ نا 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 نا. چلیں ایک جگہ آ گئی, اگر اس منزل پہ آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں نا تو میں خدا مزاجی کا تذکرہ اپنے دوستوں کے سامنے کروں. ایک دن سرزمین مدینہ پہ زلزلہ آیا, میرے ساتھ شامل رہیے گا. سرزمین مدینہ پہ بابا سے چاچی زلزلہ آیا, اور بڑی شدت کا زلزلہ. صحابہ اپنے گھر چھوڑ کے سیدھے مسجد نبوی میں, رسول تشریف فرما ہے, اور رسول کے قدموں میں, یا رسول اللہ قیامت تو نہیں آ گئی, یا رسول اللہ قیامت تو نہیں آ گئی. رسول نے پہلے سب کو حوصلہ دیا, اور حوصلہ دے کے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو, کوئی قیامت نہیں آئی, اللہ علی سے سرگوشیاں کر رہا تھا. ہائے ہائے ہائے, اللہ جیو جیو سلام, یہ حال ہے, زندگی یاد رہا. مولا آپ کو سلامت رکھے, جناب سید آپ کو سلامت رکھے. اللہ علی سے سرگوشیاں کر رہا ہے, اللہ علی سے گفتگو کر رہا ہے. ہائے ہائے, سرگوشی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک اونچی اونچی باتیں ہوتی ہیں نا, سرگوشی کا کان میں راز کی باتیں جو آپ چاہیں کسی اور کو نہ پتا ہوں, وہ باتیں آپ سرگوشی میں کسی سے کرتے ہیں جس سے اللہ اپنی راز کی باتیں کرے. مجھے شور و غل نہیں مچانا آتا, بس جملوں پہ ہی ساتھ رہیں گے تو عرض کرتا چلا جاؤں گا. توجہ فرمائیں گے میرے محترم دوست. اللہ علی سے سرگوشیاں کر رہا. یا رسول اللہ, اللہ علی سے کیا سرگوشیاں کر رہا؟ کہا بھی علی آئیں گے, پوچھ لینا کہ کیا سرگوشیاں ہو رہی. اب کچھ دیر گزری تھی کہ باب
مسجد سے باب اللہ داخل ہوا. توجہ, جو لفظوں کے خریدار بیٹھے ہوئے ہیں. باب اللہ داخل ہوا اور امیر المومنین کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہے, اور رسول اللہ بھی علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے. اور آج ایک عجب لفظ کے ساتھ سلام میں رسول نے پہل کی. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جو باہر سے آئے وہ پہل کرتا ہے, لیکن آج رسول نے پہل کی. اور کیا کہہ کے پہل کی؟ السلام علیکہ یا من خلق اللہ قبل آدم باربعین الف عام. اس پر سلام جسے اللہ نے آدم سے ہزاروں سال پہلے بنایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. وعلیکم السلام یا حبیب اللہ. اللہ کے حبیب آپ پر بھی میرا سلام. یا علی, یہ زلزلے سے پریشان ہو گئے تھے, میں نے انہیں بتایا کوئی زلزلہ نہیں ہے, اللہ علی سے سرگوشیاں کر رہا ہے, اس لیے زمین کانپ رہی ہے. زمین جلال الہی ہے, توجہ نہیں فرما رہے, اس لیے زمین میں زلزلہ تھا. جی یا رسول اللہ, سچ فرمایا, ایسا ہی تھا. کہا یا علی, یہ سننا چاہتے ہیں کہ سرگوشی کیا ہوئی, اور اب یہاں پہ مقام رسالت دیکھنا ہے تو اس گھر سے آ کے دیکھیے. قدم بوسی کر کے عرض کیا یا رسول اللہ, وہ آپ کو کچھ بتائے بغیر کسی سے بات کرتا ہے؟ سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کو بتائے بغیر کسی سے بات کرتا ہے؟ یقیناً آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کہ یا علی, یقیناً میں جانتا ہوں کہ کیا باتیں ہوئیں, لیکن میں چاہتا ہوں آپ اپنی زبان سے انہیں بتائیں کہ کیا ہوا. کہ یا رسول اللہ, اگر آپ کا حکم ہے سر تسلیم خام عرض کرتا ہوں. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی, یہ سارا جہان یہ کھاتے بھی تیرا ہیں, بھونکتے بھی تجھے ہے. ہائے ہائے, توجہ 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 اذان محترم. کچھ مخاطب تھے, کھاتے بھی تیرا ہیں, بھونکتے بھی تجھے ہیں. پھر میرے اللہ کیا کروں؟ کہ یا علی, تجھے جو رضاؤں کا مالک بنایا تو ان کا رزق بند کر دے. ہائے ہائے, میرا اپنا گھر ہے اس لیے لاپرواہی نہ کرے. میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں, توجہ فرمائیے گا. رزق ان کا بند کر دے, کھا کے بھی تیرا, گستاخی بھی تیری, بند کر دے ان کا رزق. اب سنیے گا جو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ چاہتا ہی کچھ نہیں سوائے اس کے کہ جو وہ چاہے. توجہ اذان محترم, جیسے ہی علی نے یہ کہا نا کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ جو تیرے گستاخ ہیں, جو تیرے بارے میں صحیح نہیں سوچتے ہیں, ان کا رزق بند کر دے, تو بہت سے چہرے اتر گئے. توجہ 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 اذان محترم. چہروں پہ مردنی چھانے لگی, جسم کے کپ کپی تاری ہونے لگی کہ اب کیا بنے گا, اب کیا ہوگا. اگر علی نے رزق بند کر دیا تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے, ہم جیئیں گے کیسے. توجہ, فوراً اب رسول نے نہیں, جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جلدی سے کہا یا علی, پھر آپ نے کیا کہا؟ ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. یا علی, پھر آپ نے کیا جواب دیا جب خدا نے کہا کہ اپنے گستاخوں کا رزق بند کر دے, تو آپ نے کیا جواب دیا؟ امیر المومنین نے مسکرا کے کہا پریشان نہ ہو, میں نے اپنے اللہ سے یہ کہا ہے کہ میرے اللہ تھوڑے ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ میں دیتا ہوں. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. ایک لفظ پہ آخری بندے کی مجھے شمولیت چاہیے. تھوڑے ہیں جو جانتے ہیں کہ میں دیتا ہوں. اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ تو عطا کرتا ہے, حالانکہ رضائیں تو میں خرید چکا ہوں. لیکن تھوڑے ہیں جو جانتے ہیں کہ میں دیتا ہوں. اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ تو عطا کرتا ہے. اگر میں نے رزق بند کر دیا تو حرف مجھ پہ نہیں, حرف تیری رضاکیت پہ آئے گا. اس لیے علی نہیں چاہتا کہ تیری رضاکیت پہ حرف آئے. میں کسی کا رزق بند نہیں کروں گا. علی کا یہ کہنا تھا. اب رسول نے کہا بتا علی, اللہ نے کیا جواب دیا؟ تو اس وقت علی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ, جب میں نے کہا نا تیری رضاکیت پہ حرف آئے گا, میں رزق بند نہیں کرتا, تو اللہ نے مجھے پلٹ کر کہا یا علی, تو دنیا میں وہی کچھ کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں, آخرت میں میں وہ کچھ کروں گا جو تو چاہ رہا ہے.
اللہ اکبر، شاباش، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے جن کے ہاتھ اٹھے ہیں، روزے مل گئے آخری۔ حیدری سلامت رہے، مولا یا علی، تو یہاں زندگی دراز ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے، تو یہاں یا علی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، تو یہاں وہ کچھ کر رہا ہے جو میں چاہتا ہوں، روز محشر میں وہ کچھ کروں گا شاہ جی، علی ولی اللہ۔ توجہ ہے آپ حضرات، یہاں تو وہ کچھ کر رہا ہے جو میری رضا ہے، میں وہاں وہ کچھ کروں گا۔ میں ایک جملہ بدل کے کہوں آپ کے سامنے، اپنا ایمان آپ کے سامنے، کسی پہ کوئی زور زبردستی نہیں، یہ سمجھیے گا جملہ، فتویٰ نہ لگائیے گا۔ علی نے کیا کہا؟ میرے اللہ میں بند نہیں کروں گا کیونکہ حرف تیری رضاکیت پہ آئے گا، میں نہیں چاہتا کہ تیری رضاکیت پہ کوئی حرف آئے، اس لیے ہر ایک کھائے۔ جب علی دنیا میں اس کی رضاکیت کا بھرم رکھنے کے لیے اپنے دشمنوں کا بھی رزق بند نہیں کرتا نا، تو پھر روز محشر اللہ علی کی ولایت کا بھرم رکھنے کے لیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، جناب سید آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی محبت آپ نے فرما دی، بڑی دعا آپ نے فرما دی، بس یہیں پہ میں اپنے بیان کو، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو ایک بلندر صلوات پڑھ دیں آل محمد گیا صلی اللہ محمد، بسم اللہ، ٹھیک ہے شراز صاحب، کریے سے، مولا سلامت رکھے، مولا عزت ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، جناب شراز صاحب تشریف لے آئے اور بس ان کا آنا ہی میرا جانا ہے، بس جملہ سماعت فرما لیجئے، جہاں تک اتنا سفر کروا کے میں آپ کو لے آیا، بس وہیں پہ ایک نتیجہ سنیے، میں نے کہا روز محشر بھی وہ علی کی ولایت کا بھرم رکھے گا۔ شکر ہے آغا صاحب تسی ولے ہو، میں کیا میں بھی کوئی قصیدہ پڑھا تے حکیم صاحب تے آغا صاحب واپس آ جائے، لیکن کیا کروں، بے سرا ہوں، لیکن اتنا بھی نہیں۔ مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو زیادہ ہے۔ ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے، لنگر 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 نصیب رہے آپ کو۔ سلامت ہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جس طرح آغا صاحب نے نعرہ لگانا ہوتا ہے، حکیم صاحب نے ماتم کرنا ہوتا ہے، اتنے نعرے اور ماتم کے لیے لنگر بڑا ضروری جو ہے میرے مولا۔ ویسے بھی وہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، دنیا نازوں سے پلی ہے، ہم نیازوں سے پلے ہیں۔ جی سلامت رہے، بس ختم ہو گیا بیان۔ لوگ علی نے یہاں اس کی رضاکیت کا بھرم رکھا، محشر میں وہ علی کی ولایت کا بھرم رکھے گا، اور اس بھرم کے اوپر ہوگا کیا؟ توجہ فرمائیں گے اذان محترم۔ علی نے کہا تیری رضاکیت کا بھرم رہے چاہے میرے نافرمان کھاتے رہیں، تیری رضاکیت کا بھرم رہنا چاہیے چاہے میرے نافرمان بھی کھاتے رہیں۔ اب روز محشر دشمن بھی کھاتے رہیں، روز محشر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جس نے یہ حکم دیا ہے کیا وہ خود یہ کام نہیں کرے گا؟ اس نے بھی اب روز محشر بھرم رکھنا ہے،
ایک آیت ہے معروف قرآن مجید کی، وقفوہم انہم مسئولون، ایسا ہے نا؟ جو آپ نے اس کی شیعہ تفسیر سنی ہے وہ ممبر پہ بیان نہیں کر رہا، جو برادران اہل سنت نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، ابن حجر مکی صاحب سوائے کے محرکہ نے جو روایت لکھی ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے تو جو شیعہ تفاسیر علماء ذاکرین سے سنا ہے وہ یہ ہے نا کہ بندے اعمال چیک کرا کے جنت کے دروازے پہ چلے جائیں گے، اور جب جنت میں جانے لگیں گے تو اللہ کہے گا کہ انہیں روکو، ابھی ان سے علی کی ولایت کا سوال کرنا ہے۔ یہی سنا آپ نے، یہ شیعہ روایات ہیں، ان سے علی کی ولایت کا سوال کرنا ہے، اور اگر وہ نہیں جواب دیں گے تو جنت میں جانے والوں کو جنت کے دروازے سے جہنم کی طرف پلٹا دیا جائے گا۔ جو روایت اہل سنت کے یہاں ہے، جو ابن حجر مکی نے امام کعبہ نے روایت لکھی ہے وہ یہ ہے، وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس نے کہا کہ فرشتے اعمال چیک کریں گے اور اعمال کا دفتر خالی۔ توجہ توجہ، یعنی انہوں نے خدا کی ایک نہیں مانی، یہی مطلب ہوگا، اعمال کا دفتر خالی، کچھ بھی نہیں۔ فرشتے گھسیٹ کر جہنم لے جا رہے ہوں گے، جیسے ہی جہنم کے دہانے پہنچ کر انہیں جہنم میں پھینکا جانے لگے گا، آواز قدرت آئے گی وقفوہم، آئے ہائے، توجہ توجہ توجہ، اذان محترم، لفظوں نہیں حرفوں کا ضامن ہوں، انہیں ابھی روکو، انہم مسئولون، ابھی ہم نے ان سے سوال کرنا ہے۔ فرشتے کہیں گے میرے اللہ سارے سوال کر لیے، عمل کا دفتر خالی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس وقت آواز قدرت آئے گی، ان سے علی کی ولایت کا سوال کر، اگر دل میں علی کی ولایت ہے جہنم نہ لے جانا، جنت کے دروازے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی جی، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ جو علی جہنم کے دروازے سے ہٹا کر جنت کے دروازے تک لے جا رہا تھا، اسی علی کے گھر کا دروازہ جلایا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ جناب سیدہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ تفصیل سے مصائب شیرازی صاحب پڑھیں گے، میں بس ایک ہی جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ خداوند عالم سید طلعت حسین شاہ صاحب کو صحت کے ساتھ درازی زندگی عطا فرمائے، میرے بھائی کاشف کو صحت والا زندگی والا حسین کا ماتمی بیٹا عطا فرمائے۔ یہ مجلس وہ کرواتے ہیں امیر المومنین کے چہلم کی مناسبت سے، مولا علی کے چہلم کی مناسبت، اس لیے مومن کے دل میں بڑا نرم دل ہوتا ہے ناظرین، میں بڑا سنبھل کے جملہ کہتا ہوں۔ ابھی تو میں نے کہا دروازہ جلایا گیا، مومن نے کہا دروازے کا بڑا ارمان ہے۔ ایک 4 سال کی بطول ہے جس کا کرتا جلایا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم، اجرکم، مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ میرے حصے کی مجلس ہو گئی، میرے حصے کے آنسو آ گئے، میرے حصے کی مجلس تمام ہو گئی، لیکن بس اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں۔ میں نے کہا علی کے بسم اللہ، مومن نے کہا دروازے کا بڑا ارمان، 18 سال کی بطول کے دروازے کا ارمان، 4 سال کی بطول کے کرتے کا ارمان۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم، مولا آپ کی ہائے قبول۔ بس ایک لفظ سن لیں، سمٹ گیا میرا بیان۔ میرے مولا علی کے چہلم کی مجلس ہے، رمضان میں، ماہ رمضان میں شہادت ہے امیر المومنین کی، 19 رمضان کو ضرب ہے، 21 کو شہادت ہے۔ میں یوں کہوں 21 کو پردیس میں علی کی بیٹیاں یتیم۔ اسی 40 ہجری کے ماہ رمضان کی 16 تاریخ تھی۔ ذمہ دار شخصیات تشریف فرما ہے۔ فجر کی نماز کے بعد میرے مولا امیر نے اپنی بڑی شہزادی کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور بیٹھ کر یہ فرمانے لگے کہ میری بیٹی آج آپ کے نانا رسول سے ملاقات ہوئی۔ یہ رسول سے دنیا کا پردہ کرنے، رسول کے دنیا کے پردہ کرنے کے 30 سال بعد علی کہہ رہے ہیں
کہ آج آپ کے نانا رسول سے ملاقات ہوئی، آپ کے نانا رسول کی زیارت ہوئی۔ کہا بابا پھر کیا ہوا؟ کہا میری بیٹی میں نے آپ کے نانا کی قدم بوسی کی، آپ کے نانا نے مجھے سینے سے لگایا، اور جملہ میں کہنے لگا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ آنکھیں نم ہو پائیں گی یا نہیں، لیکن گھر جا کے سوچنا کہنے والا کون ہے اور کہہ کیا رہا ہے تو یقیناً آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ میں نے آپ کے نانا کی قدم بوسی کی، آپ کے نانا نے مجھے سینے سے لگایا، اور میری بیٹی بے ساختہ میری زبان سے نکلا یا رسول اللہ میں تھک گیا۔ ہائے ہائے، میرا دل دھڑک گیا ہے یہ جملہ کہہ کے۔ علی جیسا بہادر یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں تھک گیا۔ اللہ جانے کس کس منزل سے علی گزرا ہے کہ علی کو کہنا پڑا کہ میں تھک گیا۔ اور میں پوری ضمانت سے آج اپنے شہر کے اس ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کو علی کہا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جلنے پہ جملہ تھا نا بس میں نے یہیں پہ سمیٹ لیا اپنے بیان کو۔ کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کو علی کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کا حق بنتا ہے، یقیناً ذہنوں میں سوال بھی آیا ہوگا کہ آپ مجھ سے کہیں کہ ہم تو حسین بادشاہ کو کائنات کا سب سے بڑا مظلوم کہتے ہیں، تم ممبر پہ کھڑے ہو کے علی بادشاہ کو سب سے بڑا مظلوم کہہ رہے ہو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بے شک حسین بڑا مظلوم ہے، بے شک حسین بڑا مظلوم ہے۔ اگر جملہ سمجھ میں آ گیا مجھے اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بے شک حسین بڑا مظلوم ہے، لیکن حسین کا گھر جلایا گیا حسین کی شہادت کے بعد، حسین کے گھر کی مستورات کو مارا گیا حسین کی شہادت کے بعد۔ علی اس مظلوم کو کہتے ہیں جو دیکھ رہا تھا دروازہ جلایا گیا، علی اس مظلوم کو کہتے ہیں جو دیکھ رہا تھا بطول کو مارا گیا۔ علی کے سامنے سیدہ کہتی رہی یا علی میرا محسن شہید۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تیری ہائے قبول کرے، جناب سیدہ تیرا ماتم قبول کرے۔ جن کی آوازیں بلند ہو گئی بس چاہتا ہوں کہ ایک آنسو اور آ جائے، ہاتھ سینے تک آ جائے، گواہ ہو جائے جو بقیہ چھوڑ کے آئی ہے کہ یہ میرا ماتم کرنے کے لیے آیا تھا۔ بس آخری جملہ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں تھک گیا۔ بابا پھر نانا نے کیا کہا؟ میری بیٹی بس یہی مشکل جواب ہے جو تمہیں بتانا ہے۔ میری عالیہ بیٹی آپ کے نانا نے کہا ہے یا علی میں تجھے لینے آیا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، یا علی میں تجھے لینے آیا ہوں، یا علی میں تجھے لینے آیا ہوں۔ یہ جملہ کوئی ایسا قیامت بن کے گرا علی کی بیٹی پہ، ایک دفعہ دھاڑ نکلی اور پلٹ کر کہا یہی جملہ اگر سمجھ لو گے نا تو قبر تک رونے کے لیے کافی ہے۔ کہا بابا ایک دفعہ پھر بتائے نا آپ نے کیا کہا؟ نانا نے کیا جواب دیا؟ کہا میری بیٹی میں نے کہا میں تھک گیا، آپ کے نانا نے کہا میں تجھے لینے آیا ہوں۔ تڑپی علی کی بیٹی اور رو کے کہا بابا آپ تھک گئے، آپ نے نانا سے کہہ دیا کہ میں تھک گیا، نانا نے بھی کہہ دیا میں لینے آیا۔ بابا ایک دفعہ مجھے بتاؤ جب میں تھک جاؤں گی بابا، کبھی کوفہ کا بازار کبھی شام کا بازار، او بابا مجھے لینے کون آئے گا؟ اور رو کے کہا زینب زمانہ تھک جائے، زینب تو نہ تھکنا، اگر تو تھک گئی نہ تیرے نانا کا دین بچے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا